وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين استوى عرش السماء والعلا بكماله از فرشتا تحت الثرى كشف الدجى بجماله خير البشر خير الورى حسنت جميع خصاله حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ پڑھیں بآواز بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ والکرم وآلہ کرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمہ وبارک وسلم صلاة وسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم اور شکر و احسان ہے کہ آج اور اللہ کے مقدس اور پاکیزہ گھر میں حاضر ہو کر اللہ کے محبوب و مقبول بندے محبوب یزدانی تارک السلطنت حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس پاک کی محفل میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کی حاضری قبول فرمائے اور آپ کی فیوز و برکات سے ہمیں اور آپ کو مستفیض و مستمر فرمائے۔ یہ محفل پاک پہلے میلاد مصطفیٰ ہے، بعد میں یہ عرس مخدوم سمنا۔ اس محفل کے حوالے سے وارث علوم اعلیٰ حضرت جانشین سرکار حضور مفتی اعظم ہند حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان اپنے ایک فتوے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرماتے ہیں تو بنفس نفیس ایسی محفلوں میں جلوہ گر ہوگا۔ اگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری اس محفل پاک میں ہوئی تو یقیناً یہ محفل ہمارے اور آپ کے لیے نجات کا سبب بن جائے گی۔ اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے شاعر نے بڑے حسین انداز میں کہا تھا کہ فرشتے ساتھ میں لے کر یہاں انوار آتے ہیں، فرشتے ساتھ میں لے کر یہاں انوار آتے ہیں، فرشتے ساتھ میں لے کر یہاں انوار آتے ہیں۔ یہ وہ محفل ہے جس میں احمد مختار آتے ہیں، یہ وہ محفل ہے جس میں احمد مختار آتے ہیں۔ ماہر تجوید و قرأت قاری خوش الحال حضرت قاری افضال نوری صاحب اللہ کی بھی آمد ہوئی، جو مجھ سے بہتر ثنا خوانی کرتے ہیں، اور آپ کے خطیب و امام حضرت علامہ حسن رضا صاحب اللہ بھی شاندار آواز کے مالک ہیں
اور اپنے مخصوص لب و لہجے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی اور بزرگان دین کی منقبت خوانی کرتے ہیں۔ آپ نے ان سے بارہا سنا اور سنتے رہتے ہیں، انشاءاللہ سنیں گے بھی۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو صرف 3 شعر اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کی نعتیہ شاعری کے تضمین کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں۔ ایک بار درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی کیا جانے بلا عظمت رسول اللہ کی، اعلیٰ عرش و خلد سے تربت رسول اللہ کی، عرش پہ بھی بجتی ہے نوبت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اور مستعے باغ جنا ہم کو اسی در سے ملا، یہ نماز و روزہ و حج و زکاۃ تم سے ملا، کہ دولت ایمان ملی اللہ بھی ان سے ملا، رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اور عقیدے کا شعر ملاحظہ فرمائیں کہ جس کا سینہ عظمت سرکار سے معمور ہو، مزدۂ جنت ہے اس کے واسطے مسرور ہو، رکھ کے بغض مصطفیٰ دل میں بڑا مغرور ہو، تجھ سے جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، مرتبہ ان کا بھلا کیا جانے نجدی بے شور، اے ضیا تعریف جب کرتا ہے خود رب غفور، اے قرآن پاک پورا دنیا کی نعت حضور، اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پر نگہت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج کی یہ مبارک و مسعود محفل جس میں ہم اور آپ حاضر ہو کر رب کے بے پناہ فضل و کرم سے اپنے دامن کو بھر رہے ہیں،
اور عطاء الہی کی ابر بارگاہ سے اپنے عشق و ایمان کی کھیتی کو سرسبز و شاداب کر رہے ہیں۔ سحاب رحمت کے گھنگور گھٹاؤں سے اپنے دل و دماغ کو روشن اور تابرات کر رہے ہیں۔ یہ وہ محفل ہے جو سید العاشقین، تاج المقربین، امام العارفین، محبوب یزدانی، سیدنا سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات بابرکات سے منسوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا مقام رفیع عطا کیا ہے کہ جو بھی بندہ آپ کی محبت میں فنا ہو جائے، آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائے، اگر وہ ادنا ہو تو میرا یقین ہے کہ وہ اعلیٰ ہو جاتا ہے، اگر وہ اعلیٰ ہو تو کامل ہو جاتا ہے، اور کامل ہو تو اکمل ہو جاتا ہے۔ ذرہ ناچیز ہو تو وہ ستارہ بن جاتا ہے، اور ستارہ ہو تو آفتاب و ماہتاب بن کر زمین و آسمان میں جگمگانے لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ والوں سے محبت کرنا بذات خود اللہ سے محبت کرنا ہے۔ اللہ والوں کی یاد منانا خود اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اللہ والوں کی محبت میں بیٹھنا خود اللہ کی محبت میں بیٹھنا ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت علامہ رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ہر کے خواہد ہر نشینی باخدا، تو نشینت در حضور اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر سرسانہ تعب بے ریا۔ آپ فرماتے ہیں جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں رب ذوالجلال کی مجلس میں بیٹھ جائے، اللہ رب العزت کی مجلس میں بیٹھنا نصیب ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے ولیوں، اللہ کے دوستوں کی محفل میں بیٹھے، اس لیے کہ اللہ کے دوستوں اور محبوبوں اور ولیوں کی محفل میں ایک لمحے کے لیے بیٹھنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر۔ ایک لمحے کے لیے آپ اللہ کے ولیوں کی محفل میں بیٹھ رہے ہیں، اللہ اس کا اجر آپ کو یہ دے رہا ہے کہ پروردگار عالم آپ کو اپنا محبوب بنا رہا ہے، اپنی بارگاہ کا مقبول بندہ بنا لے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فیضان کا دروازہ ان سارے لوگوں پر کھول دیتا ہے۔ وہ لوگ پروردگار عالم کے فضل و کرم کے امیدوار بن کر دنیا اور آخرت میں کامیابیوں کے حقدار بن جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے جس آیے کریمہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت نے اس آیے مبارکہ میں اپنے اولیاء کی شان بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ، سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی انہیں کوئی غم ہوتا ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے، غلامی رسول کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تقوی و پرہیزگاری اختیار کرتا ہے۔ اللہ کے ان ولیوں کے لیے رب کی بارگاہ سے انعام کیا ہے اسے قرآن نے بیان کیا۔ آگے رب فرماتا ہے، لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ کے ولیوں کے لیے، اللہ کے محبوبوں کے لیے، اللہ کے دوستوں کے لیے، ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبریاں ہیں اور آخرت کی زندگی میں بھی ان کے لیے خوشخبریاں ہی ہیں۔ اللہ نے جو کلمات کہہ دیے اس کے اندر تبدیلی کا کوئی امکان نہیں۔ معلوم ہوا اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو دنیا اور آخرت کے ہر غم و فکر سے آزاد ہوتا ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ و رسول پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایمان لاتا ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو ایک دو دن کے
کے لیے نہیں، 10-20 برس کے لیے نہیں، بلکہ زندگی کی آخری سانس تک وہ تقوی و پرہیزگاری اختیار کرتا ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کے لیے دنیا میں بھی اللہ کی بشارتیں ہیں، آخرت میں بھی بشارتیں ہیں۔ اور آگے چلو، سورہ سجدہ ہے، رب اپنے ولیوں کے مقام و مرتبے کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ اے میرے ولیوں سنو سنو، تمہیں میری طرف سے یہ مزدہ جا فضا سنایا جا رہا ہے۔ یہ رب ارشاد فرماتا ہے، ارشاد فرما رہا ہے اے میرے ولیوں ہم تمہارے دوست ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں، اور ہم تم سے وعدہ کر چکے ہیں دنیا اور آخرت کی زندگی میں جو کچھ تم مجھ سے مانگو ہم تمہیں عطا کر دیں گے، جو کچھ تم مجھ سے طلب کرو ہم تمہیں دے دیں گے۔ حضرات گرامی، اب یہاں ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اولیاء کرام سے اللہ رب العزت نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ اے میرے بندو تم دنیا میں رہتے ہو، دنیاوی بود و باش اختیار کیے ہوئے ہو، دنیاوی خود و نوش سے اپنے لیے سامان زیست کرتے ہو، اگر دنیا کی کوئی چیز مانگو گے ہم عطا کر دیں گے، آخرت کی کوئی شے مانگو گے نہ دیں گے۔ رب نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ اے میرے بندو میں نے تمہیں اپنا قرب عطا کیا ہے، میں نے تمہیں اپنے قرب خاص کی منزل بلند عطا کی ہے، اگر آخرت کی کوئی چیز مانگو گے ہم دیں گے، دنیا کی کوئی چیز مانگو گے نہ دیں گے۔ رب نے دونوں باتیں نہیں کی۔ حضرت علامہ عرفان الحق علی صاحب اللہ جلوہ فرما ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں لفظ ماں کو لا کر یہ اعلان کر دیا ہے اے میرے بلیوں تمہارا مقام و مرتبہ میری بارگاہ میں اس قدر بلند ہے کہ اگر دنیا مانگو تب بھی دیتے ہیں، آخرت مانگو تب بھی دیتے ہیں، بادشاہی مانگو تب بھی دیتے ہیں، سلطنت مانگو تب بھی دیتے ہیں، نظام حکومت مانگو تب بھی دیتے ہیں، جاہ و حشمت مانگو تب بھی دیتے ہیں، علم و ہنر کا خزانہ مانگو تب بھی دیتے ہیں، بخشش و مغفرت کا پروانہ مانگو تب بھی دیتے ہیں۔ اے میرے ولیوں تم مانگتے چلے جاؤ میں عطا کرتا چلا جاؤں گا، لیکن قربان جاؤ مسلمانوں اللہ کے ولیوں کی شان و عظمت پر کہ وہ دنیاوی دولت کو اپنی جوتیوں کی نوک پر رکھتے ہیں اور رب ذوالجلال کی محبت کے طلبگار۔ بے شک سبحان اللہ۔ اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام رفیع عطا کیا ہے کہ وہ دنیا مانگے تب بھی دیتے ہیں، آخرت کی کوئی شے مانگے تب بھی دیتے ہیں، لیکن اولیاء دنیا پسند نہیں کرتے، وہ آخرت کو پسند کرتے ہیں۔ ہم اور آپ جو 4 گاڑیوں کے مالک بن جائیں تو یہ چاہتے ہیں کہ پوری ممبئی ہمارے قبضے میں ہو جائے، بے شک پوری ممبئی کے مالک ہم بن جائیں۔ اگر پورے ممبئی کے مالک آپ بن جائیں پھر خواہش یہ ہوگی کہ پورا صوبہ مہاراشٹر ہمارے قبضے میں آ جائے۔ اگر آپ پورے صوبہ مہاراشٹر کے مالک بن گئے تو یہ بھی خیال پیدا ہوگا کہ اب پورا ہندوستان ہمارے قبضے میں آ جائے۔ یہ ایک ہرس ہے، ایک لالچ ہے کہ ہمارے اندر دنیا کی محبت ہے، لیکن قربان جاؤ حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات سجدہ صفات پر جنہوں نے دنیا ہی نہیں بلکہ دنیا کی بادشاہت کو ٹھکرا دیا ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے طلبگار بن گئے۔ کون نہیں جانتا جب حضرت خضر علیہ السلام نے آپ کو آ کر یہ بشارت دی تھی کہ اے مخدوم اے اشرف تم اس لیے پیدا نہیں کیے گئے کہ اس دنیا میں بادشاہی کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ صبح قیامت تک لوگوں کے دلوں پر بادشاہت کرو۔ اس لیے آپ نے فوراً تخت و تاج کو چھوڑا ہے اور سمنان ایران سے سفر کرتے ہوئے آپ ملتان پہنچے ہیں۔ جہاں جہاں آپ پہنچتے رہے اپنے فیوز و برکات کے دریا بہاتے رہے، وہاں پر جب مخدوم جہانیان جہاں گشت رحمت اللہ تعالی علیہ سے
آپ کی ملاقات ہوئی تو حضور مخدوم جہانیان جہاں گشت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے مخدوم اشرف جہانگیر سنانی سنو، تمہارا حصہ ہمارے پاس نہیں، تمہارا حصہ بنگال کی سرزمین پر حضرت علامہ علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ہے، تمہیں وہاں جانا ہے، وہاں جاؤ اور آپ کے فیوز و برکات سے اپنے دامن کو بھرو اور مخلوق خدا کی خدمت کرو۔ حضرات تاریخ یہ بتاتی ہے کشا آپ وہاں سے سفر کرتے ہوئے جب بہار کی سرزمین پر پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک جنازہ تیار ہے، لوگ جنازہ پڑھانے والے کے منتظر ہیں۔ دیکھا حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سنانی رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لائے تو لوگ آگے بڑھے، آپ کا نام پوچھا، حسب و نسب پوچھا، تعلیم پوچھی، فوراً لوگوں نے کہا حضور جو میت نے وصیت کی تھی وہ تمام صفتیں آپ کے اندر پائی جا رہی ہیں، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہی نماز جنازہ پڑھائیں۔ حضور مخدوم اشرف جہانگیر سنانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے وقت کے بڑے عظیم ولی کامل حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی نماز جنازہ پڑھا دی ہے۔ جب آپ کو دفن کر دیا گیا ہے، لوگ تدفین سے فارغ ہوئے ہیں تو ایک خوبصورت منظر یہ دیکھا ہے کہ حضور مخدوم اشرف جہانگیر سنانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جس ولی کی نماز جنازہ پڑھائی ہے اس حضور مخدوم، اس حضور شیخ شرف الدین یحییٰ مولانا رحمت اللہ تعالی علیہ کا دست مبارک قبر انور سے باہر آ گیا ہے۔ آپ نے مکاشفہ کیا اور اپنے کشف کے ذریعے معلوم کیا کہ ایک ٹوپی تھی جو حضرت نے وصیت کی تھی کہ میرے وصال کے بعد میری یہ ٹوپی میری قبر کے اندر رکھ دی جائے۔ لوگوں نے رکھنا بھول گئے تو حضرت مخدوم اشرف سنانی نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو حضرت نے وہ ہاتھ نکال کر باہر کیا ہوا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ حضرت اپنی وہی ٹوپی طلب کر رہے ہیں جو غیب کے ذریعے یا ان کے مشائخ کے ذریعے انہیں عطا کی گئی تھی۔ تم لوگ کو ٹوپی لا کر حضرت کے ہاتھوں میں رکھ دو، میرا یقین ہے کہ حضرت کا ہاتھ اندر چلا جائے گا۔ اے میرے پیارے عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ لوگ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اعتراض کرتے ہیں، انبیاء کرام کی زندگی پر معترض ہوتے ہیں۔ میں ان سے کہنا چاہوں گا جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کا حال یہ ہے کہ اللہ تعالی انہیں قبر میں زندگی عطا فرما دیتا ہے، موت کے بعد اللہ تعالی انہیں ایسی زندگی عطا فرماتا ہے، ایسا باکمال بنا دیتا ہے، اس قدر تصرف رکھنے والا بنا دیتا ہے کہ وہ دنیا میں جس طرح چاہیں، جہاں چاہیں، جب چاہیں تصرف فرما سکتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب غلام مصطفیٰ کا یہ حال ہے تو پھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ٹوپی لا کر حضور شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے دست مبارک میں رکھی گئی ہے، آپ نے فوراً اپنا ہاتھ اندر کر لیا ہے۔ پھر حضور مخدوم اشرف جہانگیر سنانی رحمت اللہ تعالی علیہ سفر کرتے ہوئے بنگال کی سرزمین پر پنڈو پہنچنا چاہتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے استقبال کے لیے، آپ کے استقبال کے لیے خود آپ کے پیر و مرشد جو ہونے والے ہیں، جنہیں دنیا حضرت علامہ علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی ہے، آپ اپنے تمام مریدین کو اکٹھا کرتے ہیں، اپنے تمام خلفاء کو اکٹھا کرتے ہیں، تلامذہ کو اکٹھا کرتے ہیں اور شہر سے باہر آ کر، آبادی سے باہر آ کر اپنے اس مرید کے استقبال کے لیے تیار کھڑے نظر آتے ہیں۔ اے میرے پیارے عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس زمانے میں تار کا زمانہ نہیں تھا، اس وقت تار کا زمانہ نہیں تھا، موبائل کا زمانہ نہیں تھا، انسٹاگرام واٹس ایپ فیس بک کا دور نہیں تھا کہ فیس بک کے ذریعے یا واٹس ایپ کے ذریعے یا خط و کتابت کے ذریعے خبر دے دی جاتی
تشریف لا رہے ہیں, ہم یہاں آنے والے ہیں. کل بالکل ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا, اب معاملہ کیا تھا آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. نہ اس زمانے میں حضرت علامہ علاء الحق بندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی آمد تار کے ذریعے دی گئی تھی, نہ موبائل کے ذریعے دی گئی تھی, اور نہ ہی واٹسایپ کے ذریعے دی گئی تھی. حدیث مصطفیٰ یہاں ہماری اور آپ کی رہنمائی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. اے لوگوں تم مومنوں کی فراست ایمانی سے بچو, اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے. حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ چلے ہیں. حضرت علامہ علاء الحق بندری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے فراست ایمانی سے دیکھ لیتے ہیں کہ میری بارگاہ میں میرا فیض پانے کے لیے, مجھ سے مرید ہونے کے لیے تارک السلطنت آ رہا ہے, اللہ کا محبوب آ رہا ہے, اللہ کا مقبول بندہ آ رہا ہے, غوث آ رہا ہے. آپ اس کے استقبال کے لیے آگے گئے ہیں اور اپنے اس مرید کا استقبال کر کے آپ اپنی بارگاہ میں, اپنی خانقاہ میں لے کر چلے آئے ہیں. 12 سالوں تک آپ نے حضور مخدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایسی تربیت فرمائی ہے, ایسی تربیت فرمائی ہے کہ عزیزان ملت اسلامیہ آپ نے 12 سالوں کے بعد خود یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے, اے مخدوم اشرف سمنانی جاؤ, اللہ تعالیٰ نے تمہیں کامیاب فرما دیا ہے. اب مخلوق خدا کی اب تم مخلوق خدا کے درمیان چلے جاؤ اور ان کے دل کی بنجر زمینوں کو اللہ کی رحمت سے سرسبز و شاداب کر دو, ان کی بنجر زمینوں کے اندر ہریالی پیدا کر دو, اللہ کی معرفت پیدا ہو جائے, لوگ اللہ کے دین سے قریب ہو جائے, لوگ اللہ کے رسول کے محبوب سے قریب ہو جائے. تاریخ یہ بتاتی ہے عزیزان ملت اسلامیہ, جب آپ نے اپنے چہیتے مرید حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو 12 سالوں کے بعد جب بھیجا تھا تو ایک عظیم وصیت یہ بھی کی تھی کہ اے میرے پیارے بیٹے, اے میرے پیارے عزیز مرید سنو, جب اللہ تعالیٰ تمہیں غوثیت کا مرتبہ عطا فرمائے گا تو اس وقت تم اپنے بھائی نون کو مت بھولنا, اللہ کی بارگاہ میں قطبیت کی سفارش کرنا. میں آپ کو بتاؤں عزیزان ملت اسلامیہ, وہ وقت بھی آتا ہے, ہجری 770 کا زمانہ ہے, ماہ رجب المرجب ہے, رات کا عالم ہے. حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا معمول یہ تھا کہ آپ آدھی رات کے وقت اپنے بھانجے حضور عبد الرزاق رحمت اللہ تعالی علیہ کو تعلیم سے روشناس کرایا کرتے تھے. آپ دنیا اور آخرت کی تعلیم دیا کرتے تھے, قرآن و حدیث کی تعلیم کے ساتھ ساتھ علم باطنی سے بھی ان کے سینوں کو منور کیا کرتے تھے. ہجری 770 کا زمانہ ہے, ماہ رجب المرجب کی ایک رات ہے, رات کا آخری پہر ہے. ایسے عالم میں حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ پر وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. آپ مست بے خود ہو جاتے ہیں اور اچانک جب آپ پر بے خودی کا عالم طاری ہوتا ہے تو آپ کی زبان فیض ترجمان سے یہ جملہ نکلتا ہے, اللہ کا کروڑہ شکر ہے اس نے آج مجھے غوثیت کی منزل عطا فرما دی ہے. حضرت علامہ عرفان الحق اظہری صاحب, حضرت علامہ حسن رضا صاحب تشریف رکھتے ہیں. اس بات کی وضاحت میں کر دینا چاہتا ہوں, غوثیت کبریٰ پر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے فائز کیا ہے اور امام مہدی کے ظہور تک آپ اس منصب پر قائم رہیں گے. ان کے بعد جن لوگوں کو غوثیت کا مقام ملے گا وہ نائب غوث الورا ہوں گے, نائب غوث ہوں گے. تو یہی نائب غوث اعظم حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب بنایا گیا, آپ پر وقت کا عالم طاری ہے. وقت کی کیفیت میں آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو میں چاہ رہا تھا مجھے عطا فرما دیا ہے, یہ اس کا کرم ہے. جب وجدانی کیفیت آپ کی دور ہوتی ہے تو حضرت سید عبد الرزاق
دامن کو پکڑتے ہیں اور پوچھتے ہیں حضور والا بتائیے کچھ دیر قبل جب آپ پر وجدانی کیفیت تاری تھی تو آپ وہ جملہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ عطا فرما دیا ہے جو میں طلب کر رہا تھا، جس کی میری خواہش تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے مجھے وہ نواز دیا ہے۔ وہ کون سی چیز تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے بھانجے سنو، غوثیت کی منزل اللہ تعالیٰ نے آج مجھے عطا فرمائی ہے۔ غوثیت کا مقام آج اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جبل الفتح پر جو غوث زمانہ تھے وہاں ان سے ملاقات ہوئی تھی، آج ان کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کی نماز جنازہ غوثیت ملنے کے بعد میں نے ہی پڑھائی ہے، اس لیے کہ ایک غوث کی نماز جنازہ ایک غوث ہی پڑھا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بخشش اور اعزاز عطا فرمایا ہے کہ پروردگار عالم نے غوثیت کی منزل عطا فرمائی ہے۔ میرے علاوہ بڑے اکابر اولیاء کرام تھے جن کی اشتہاریں تھی، جن کی خواہشیں تھی کہ اس عجیب و غریب منصب پر میں ہی فائز کیا جاؤں، اس نعمت علماء سے میں ہی سرفراز کیا جاؤں، اس نعمت علماء کا تاج اللہ میرے سر پر ہی رکھے۔ لیکن رب نے مجھ پر کرم یہ کیا ہے کہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو پروردگار عالم نے غوثیت کا مقام عطا فرما دیا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، آخری بات پیش کرنا چاہتا ہوں، اے میرے پیارے عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو غوثیت کا مقام بھی عطا فرمایا ہے اور محمود یزدانی جو آپ کا بہت مشہور لقب ہے یہ بھی اللہ رب العزت کے ذریعے آپ کو عطا کیا گیا ہے۔ رجب المرجب 27 رجب المرجب 782 کا زمانہ ہے اور حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے ارباب علم و دانش بھی موجود ہیں، بڑے بڑے صوفیاء بھی موجود ہیں، بڑے بڑے نامچین چہرے موجود ہیں، بڑے بڑے اکابر اولیاء بھی موجود ہیں۔ ایسے عالم میں اولیاء کرام کا بیان ہے کہ ہم نے سنا آدھی رات کے وقت حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے غیب سے یہ آواز آ رہی تھی کہ اے اشرف تو میرا محبوب ہے، اشرف تو میرا محبوب ہے، اشرف تو میرا محبوب ہے۔ میں آپ کو بتاؤں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ روزانہ آپ نماز فجر حرم کعبہ میں ادا کیا کرتے تھے، آپ روزانہ نماز فجر بیت اللہ شریف میں ادا کیا کرتے تھے۔ جس رات آپ کو یہ مقام ملتا ہے اور آپ نماز فجر ادا کرنے کے لیے پہنچتے ہیں حرم کعبہ کے اندر، تو وہاں ایک بڑے عظیم بزرگ جن کا نام حضرت سید نجم الدین اصفہانی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ موجود تھے۔ انہوں نے آپ کو دیکھا ہے، وہ بے اختیار فرمایا ہے کہ اللہ کا محبوب آ گیا ہے، محبوب یزدانی آ گئے ہیں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس وقت حرم کعبہ کے اندر 500 اولیاء کرام موجود تھے جو اپنے زمانے کے بڑے ولی تھے، بڑے زمانے کے اولیاء کرام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا اور یہ اعلان کیا تھا کہ اے مخدوم اشرف آپ محبوب یزدانی ہیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں۔ تو میرے پیارے عزیزان ملت اسلامیہ، اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو لقب دیتا ہے تو اسے مشہور کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ خود بخود وہ مشہور ہو جایا کرتا ہے۔ آج دنیا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو تارک السلطنت کے نام سے تو جانتی ہے، لیکن اس سے زیادہ آپ کو محبوب یزدانی کے نام سے جانتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے علم و فضل کے ذریعے اور اپنی خدا داد صلاحیت کی بنیاد پر سینکڑوں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں ان کشتگان راہ کو
آپ نے ہدایت کی راہ عطا فرمائی ہے، دولت ایمان سے مالا مال کیا ہے۔ تو میرے پیارے عزیزان ملت اسلامیہ، آپ ان کی محبت میں آئے ہیں تو ان کا پیغام لے کر کے جائیں کہ آپ خود بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے دنیا کا ہر عمل کریں، اور دنیا کے تخت و تاج، دنیا کی مال و دولت، دنیاوی ناز و نعمت کے لیے زندگی نہ گزاریں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر زندگی گزاریں، جس سے رب راضی ہو، جس سے رب کے محبوب راضی ہوں، اس سے آپ راضی ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کی دنیا اور آخرت سمجھ جائے گی۔ اور اگر اس کے برخلاف ہم نے یا آپ نے کوئی کام کیا تو ہماری دنیا بھی برباد ہو سکتی ہے، آخرت بھی بگڑ سکتی ہے۔ اس لیے اولیاء کرام کے آراس میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ان کا مشن تھا اس مشن کو آگے بڑھایا جائے، آپ کے تعلیمات پر عمل کیا جائے، آپ کے فرامین پر عمل کیا جائے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے۔ آپ کا مقصد سلطنت چھوڑنے کا یہ تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا حاصل ہو جائے۔ آپ کا بھی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے محبوب کی رضا حاصل ہو جائے، اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے، الہ العالمین دوران بیان جانے یا انجانے میں کوئی خطا ہوئی ہو تو پروردگار عالم سے معاف فرمائے۔ پڑھی استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔